اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نبی کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو الا یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، نہ یہ کہ وہاں جا کر کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہو، اور لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تب تم داخل ہو جاؤ، پھر جب تم کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور وہیں باتوں میں نہ لگے رہو۔ بلا شبہ تمہاری یہ روش نبی کو تکلیف دیتی ہے، چنانچہ وہ تم سے شرماتے ہیں اور اللہ حق بات سے نہیں شرماتا۔ اور جب تم ان سے یعنی نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ بات تمہارے دلوں کو اور ان کے دلوں کو لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم اس کے بعد کبھی اس کی بیوی سے نکاح کرو، بے شک تمہارا یہ فعل اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے پیارو، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے، اور اس سلسلہ کلام کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے، یہ آیت نمبر 63 ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی دعوت فرمائی۔ صحابہ اس دعوت میں آئے اور کچھ صحابہ دعوت کھانے کے بعد وہیں بیٹھ گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ صحابہ کھانے کے بعد چلے جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بول کر تو انہیں کچھ نہ کہا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر تشریف لے گئے، اور چاہیے تو یہ تھا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے گئے تو وہ صحابہ بھی آپ کے ساتھ باہر جاتے، لیکن وہ وہیں بیٹھے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر آئے، پھر دیکھا، پھر ابھی وہ بیٹھے ہیں، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس گئے، اور اس طرح سے 2-3 دفعہ سے یہ ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کے لیے اور عام مومنین کے لیے قرآن حکیم کی یہ آیت نازل فرما دی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں دعوت کے لیے بلائیں تو پھر تم جاؤ، لیکن اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں نہ بلائیں تو پھر آپ کے گھر میں داخل ہونا منع ہے۔ اور جب دعوت کے لیے جائیں تو اتنے جلدی نہ چلے جائیں کہ ابھی کھانا پکانا شروع بھی نہ ہوا ہو اور مہمان وہاں جا کر بیٹھ جائیں۔ یہ باتیں صرف ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مخصوص ہیں، اور دوسری طرف پوری امت کے لیے بھی یہ سبق ہے، یعنی جب کھانا تیار ہو جائے تو پھر جائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر دعوتوں پر دوپہر کی ہو یا شام کی ہو، جو وقت دیا جاتا ہے اس کی پابندی ہرگز نہیں کی جاتی، اور اس طرح سے لوگوں کا بے حساب وقت برباد ہو جاتا ہے۔ اس میں وقت کی
اس ضیاع سے بچانے کے لیے کہ نہ تو پہلے جایا جائے، جو وقت مقرر ہے اس پر جایا جائے، اور صاحب خانہ کو یا جو دعوت دے رہا ہے اس کے لیے بھی یہ چاہیے ہے کہ عین وقت پر ہی کھانا دے، تاخیر نہ کرے، اور جب یہ کھانا کھا چکیں تو پھر وہاں سے منتشر ہو جائے۔ جس نے دعوت کی ہے اس کے اور بھی کچھ کام ہوں گے، اس لیے اسے مزید اس بات پر مجبور نہ کیا جائے کہ وہ کسی شخص کے لیے یا لوگوں کے لیے اپنے کام کاج چھوڑ کر ان کے پاس بیٹھا رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، ان میں کچھ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ کم اچھے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو گھروں میں نہ تو داخل کیا جائے، اور دوسری بات یہ کہ ازواج مطہرات پردہ کیا کریں ان سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ بات بھی بیان فرما دی، صحابہ کو حکم دے دیا کہ اگر تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج سے کچھ کام پڑے، کچھ ضرورت پڑے، کچھ چیز لینی دینی پڑے تو بات بھی کریں تو پردے کے پیچھے سے کریں، کچھ لین دین ہے تو بھی پردے کے پیچھے سے کریں، آمنے سامنے نہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قطعی حکم نازل فرما دیا، اور یہ صرف نبی کی بیویوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عام مومن عورتوں کے لیے بھی ہے، مومن مردوں کے لیے بھی ہے کہ وہ کھلم کھلا مجالس کا انعقاد نہ کریں اور گھروں میں اس طرح سے ایک دوسرے کے گھروں میں نہ جایا کریں۔ اور تیسری چیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں تو کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بیوی سے نکاح کریں۔ میرے پیارو، اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما چکے ہیں کہ ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں، اس لیے میرے پیارو کسی بھی مومن کو اپنی ماں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں، اور ماں کی پاکیزگی، ماں کا مطہر پن اور اس کا منزہ ہونا، یہ ہمارے دلوں میں رچ بس جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان آداب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔